الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے، تو اس ناحیے سے یہ بات عرض کرنی تھی کہ جیسے پچھلے سیشن میں عرض کیا کہ اس مہینے کے اندر، محرم الحرام کے مہینے کے اندر 3 اہم واقعات پیش آئے، اور محرم الحرام جیسے پچھلے سیشن کے اندر عرض کیا تھا، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ابھی سال 1441 چل رہا ہے، 1441۔ اس کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی پیش آیا، جیسے کہ پچھلے سیشن کے اندر عرض کیا تھا، اور اس سے پچھلے سیشن کے اندر ہجرت کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا۔ دوسرا اہم واقعہ جو اس مہینے کے اندر واقع ہوا ہے، وہ ہے شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوسرے خلیفہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد۔ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے نمبر پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد انبیاء، جماعت انبیاء، یہ تمام مخلوق میں سب سے بہترین شخصیات ہیں، اور پھر ان کے بعد جماعت صحابہ سب سے بہترین شخصیات، اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو 4 خلفاء ہیں، وہ اپنے ترتیب کے لحاظ سے ان کی اولیت ہے، خیریت ہے۔ چنانچہ سب سے بہترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق، اور ان کے بعد پھر سیدنا عمر ابن الخطاب، اور ان کے بعد پھر عثمان ابن عفان، اور ان کے بعد پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی، اور اس کا عجیب ایک واقعہ ہے، لیکن واقعہ عرض کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی مختصر سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنی بڑی فضیلت والی شخصیت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ ابتدائی اسلام کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اپنی شروع کی،
تو ہمیں پتہ ہے کہ سب سے اول مسلمہ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں ینگسٹروں میں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لوگ جو ہیں صحابہ اکرام اسلام قبول کر رہے تھے، آ رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہ شخصیت جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آیا یہ واقعی صحیح ہیں یا ویسے ہی انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے، جو باہر کے تھے، جو قریبی تھے، ان کو تو پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، آپ کے عادات کا، آپ کی سچائی کا، آپ کی ذہانت کا، آپ کے یعنی ہر لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے، کیونکہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 40 سال گزار چکے تھے۔ نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ تو ایک شخص اگر کسی علاقے کے اندر 40 سال تک رہتا ہے، 40 سال تک، تو جو بڑے ہیں انہوں نے اس شخصیت کی بچپنے کو، جوانی کو، بڑی عمر کو دیکھا ہے، اور جو چھوٹے ہیں انہوں نے بھی اپنی زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، ہر حالت کے اندر اس کو دیکھا ہے، تو انسان اس سے خوب واقف ہو جاتا ہے۔ اسپیشلی جو دیہاتی قسم کا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں ہر ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، رات میں دن میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان فرمایا نبوت کا، تو ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ تو آپ کے حالات سے خوب واقف تھے، جو باہر کے لوگ تھے دوسرے علاقوں سے وہ تو خوب واقف نہیں تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے، پوچھتے، آپ کے حالات دیکھتے، دوسروں سے پوچھتے کہ یہ نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جو اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ ہمیں بتلائیں۔ تو یہ پورا منظر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ جوک ابتدا میں آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اسلام کے بارے میں سیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے تھے جو مکہ ہی کے اندر چھوٹے بڑے ہوئے، مکہ ہی کے اندر پیدا ہوئے اور زندگی گزاری، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 27 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا کے اندر نبوت کے اعلان کے بعد اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ جو علاقے والے تھے وہ آپ کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، باقی ہم سب اس کی باتیں مانتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی تمام باتیں مانتے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے تھے، لیکن یہ جو نبوت کا انہوں نے اعلان ابھی کیا ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے وہ چھوٹوں کو بھی اور دوسروں کو بھی سمجھا رہے تھے کہ اس کی وجہ سے یہ گویا ہمارے یہ جو بت ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بت سب غلط ہیں اور ایک ہی رب کی بات ماننی ہے، تو وہ اپنے ارد گرد والوں کو سمجھا رہے تھے دیکھو یہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتے، کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آج تک تو ہمارا، وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ آج تک تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اور انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو بھی یہ بات سمجھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اس شخصیت کی وجہ سے ہمارے درمیان تفرقہ پڑ رہا ہو۔ خیر، واقعہ مختصر انداز کے اندر عرض کر رہا ہوں کہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے دعا کیا کرتے، اور روایت میں آتا ہے کہ ایک رات جو ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ جو دو شخص ہیں، ایک ہے عمرو بن ہشام اور ایک ہے عمر بن الخطاب۔ عمرو بن ہشام جس کو بعد میں ابو جہل سے مشہور تھا، یا اللہ ان دونوں میں سے جس کو تو چاہتا ہے یا اللہ ان دونوں میں سے ان کو تو ہدایت دے دے، دین کی نعمت ان کو نصیب کر دے، دین وہ قبول کر لیں تو اس کی وجہ سے اس کی بھی بھلائی ہو جائے گی اور ہمارے دین اور ہمارے اسلام ذرا مضبوط بھی ہو جائے گا، اس وقت ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی دعا کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ عمر کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی سب اپنے طور پر آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے لیے خاص نام ان کا لے کر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھی ہدایت فرما۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ساری امت کو، تمام مخلوق کو ہدایت فرما اور تمام مخلوق کو دین نصیب فرما، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ان کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر واقعہ لمبا ہے، مختصر یہ ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور ان کو پتہ چلا، وہ آ رہے تھے اور ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے باز نہیں آنے والے اور اپنی دعوت خوب دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اب جاتا ہوں اور ان کے ساتھ آج فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تلوار لے کر نکلے، راستے میں ایک دوسرے صحابی ملے ان کو اور پوچھا کہ عمر بڑے جلدی کے ساتھ جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آج میں فیصلہ کرنے والا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی دعوت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، لہٰذا میں ادھر جا رہا ہوں اور تلوار میرے ہاتھ میں ہی ہے۔ ان کو بتلایا گیا کہ تمہارے جو بہنوئی ہیں اور تمہارے جو بہن ہیں انہوں نے بھی تو قبول کر لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو، تو نبی کے پاس فیصلہ کرنے سے پہلے ان کے پاس جاؤ اور ان کو پوچھو دین کے بارے میں کہ انہوں نے قبول کیوں کیا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پورا پلان شدہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ میرے خود فیملی کے اندر میری جو ہمشیرہ ہے، میری جو بہن ہے، انہوں نے دین قبول کر لیا ہے، میرے بہنوئی جو ہیں یعنی بہن کے شوہر جو ہیں انہوں نے دین قبول کر لیا ہے، تو اب تو اور زیادہ غصہ ان کو آیا۔ فرمانے لگے میں چلتا ہوں، پہلے ان کے ساتھ معاملہ نمٹا لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جاؤں۔ چنانچہ ادھر آئے اور زور زور سے دستک دی دروازے کے اوپر۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور ان کے بہنوئی اندر قرآن کریم سیکھ رہے تھے، قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور ایک صحابی ہیں ان سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی۔ اندر سے وہ جو استاذ صحابی تھے انہوں نے جب آواز سنی تو انہوں نے وہ فرمانے لگے عمر ہیں عمر، اور بڑے غصے کے اندر ہیں اور بڑے زور سے دستک دیتے ہیں، اور اندر جا کر چلے گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تکلیف نہ دے دیں، مجھے کوئی زخمی نہ کر دیں۔ اور جلدی جلدی ایک چھوٹا سا اندر کمرہ تھا اس کے اندر جا کر چھپ گئے، لیکن اس دوران جلدی کے اندر جو چھوٹے سے پتے تھے جن کے اوپر قرآن کریم لکھا ہوا تھا، اس زمانے کے اندر قرآن کریم جیسے آج کل ہمارے ایک دفے کے اندر ہوتا ہے اس طرح نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ اس زمانے میں جیسے پہلے اپنی قسطوں میں عرض کیا، یا پتوں میں لکھا جاتا تھا، یا پتھروں کے اوپر لکھا جاتا تھا، یا ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جو پتے تھے ان کے پاس جس کے اوپر لکھا ہوا تھا قرآن کریم کی آیات، تو ان سے کچھ گر گئے، کوئی اپنے ساتھ لے گئے۔ اتنی دیر میں تو ان اتنا موقع دیا تاکہ وہ استاذ جو ہیں وہ اندر چھپ جائیں، تو انہیں دروازہ جب نہیں کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور غصے ہوئے اور خوب دروازہ جو ہے وہ اس کو کھٹکھٹایا اور زور دیا۔
بہنوئی نے جب دروازہ کھولا کہ عمر کیا بات ہے اتنے غصے کی، تو بہنوئی کی داڑھی سے پکڑ کر ان کو فرمانے لگے کہ آپ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے، اور زور زور سے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے جب دیکھا یہ بات تو درمیان میں آئی چھڑانے کے لیے کہ دیکھو عمر یہ کیا کر رہے ہو۔ تو اس دوران چونکہ غصے کے اندر تھے تو ہو سکتا ہے کہ بہن کو بھی کچھ ہاتھ مارا، دھکا لگ گیا، کوئی ہاتھ ان سے لگ گیا اور ان کا بھی تھوڑا سا خون شروع ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد بہن کے اندر جوش آیا، انہوں نے کہا عمر سن لو بات میری، ایک منٹ سن لو میری بات، ہاں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے، اور میں بھی تیری بہن ہوں، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم اس دین کو کسی صورت کے اندر اے عمر چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جب ان کا خون نکلا، ان کو بھی آخر عمر کی بہن تھی نا، عمر کی بہن تھی، فرمانے لگی عمر جو کچھ بھی کرنا ہے، مارنا ہے مارو، قتل کرنا ہے قتل کر دو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اب ہمارے دل کے اندر پیوست ہو گیا ہے، اس کو کسی صورت کے اندر ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جب عمر نے یہ دیکھا اور اتنی مضبوطی کے ساتھ اور اکڑ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور اپنے دین کے اوپر اتنا اس کو یقین ہے، تو تھوڑی دیر رک گئے، اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد ٹھنڈے ہو گئے، کبھی بہنوئی کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی بہن کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس دوران جو ہے دیکھا کہ وہ جو پتے تھے، جو خشک اوراق وہاں پڑے ہوئے تھے، اس کے اوپر قرآن کریم کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر اب ٹھنڈے ہو گئے اور کچھ سختی نہیں کی، تو فرمانے لگے یہ کیا چیز ہے، اور ان پتوں کی طرف آگے جا کر ان کی طرف آگے ہوئے، تو بہن نے جب دیکھا کہ یہ قرآن کریم کے اوراق ہیں تو فوراً ان کے پاس جا کر بھائی کو فرمانے لگی کہ بھائی عمر تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، آپ فی الحال ناپاک ہیں، اور ناپاک آدمی اس پاک چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح، میں دیکھوں تو صحیح۔ فرمایا نہیں کسی صورت میں دیکھیں، جاؤ غسل کرو، پاک ہو کر واپس آؤ، پھر میں تمہیں یہ قرآن کریم کے الفاظ جو ہے، قرآن کریم کی آیات تمہیں دکھاؤں گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ اتنی دیر میں شرم بھی آئی کہ بہن کے ساتھ اس طرح سختی کی۔ عمر جتنے بھی سخت تھے، مضبوط تھے، غصے والے تھے، لیکن غیرت والے تھے۔ غلطی سے چونکہ بہن کو لگ گیا اور اس کو چوٹ آئی، یہ برداشت نہیں کرتا، فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا، فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ میری وجہ سے کسی عورت کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر آخر بہن فرمانے لگی اگر اس کو پڑھنا چاہتے ہو تو جاؤ غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، وہاں سائیڈ میں گئے، غسل کیا، غسل کر کے واپس آئے، اور پھر اس پتے کو اٹھا کر پڑھنے لگے، اور وہ سورۃ طٰہٰ کی آیت تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے نبوت نصیب کی تو اس وقت آگ تھی، موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب جب گئے تو وہاں سے ایک آواز آئی، اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ کی ذات ہوں۔ وہاں سے آواز آ رہی تھی، اللہ کی آواز تھی، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری ہی تو عبادت کرتے رہنا، نماز کو قائم کرنا، میرے ذکر کو کرتے رہنا۔ تو وہ آیات تھی، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ آیات اٹھا کر پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی ایک اللہ کی ذات ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم میری عبادت کرتے رہنا، میرے لیے میری نماز کو قائم کرتے رہنا، ذکر میرا کرتے رہنا۔
عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیات پڑھی، ایسا اثر ہوا، پوری ذہنیت بدل گئی۔ فرمایا یہ ہے دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کر آئے۔ فوراً آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے اپنے بھائی بہنوئی کو، فرمایا لے جا مجھے ان کے پاس، میں بھی ان کے ایمان، ان کے اسلام کو، ان کی بات کو مانتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ بہنوئی فرمانے لگے کہ اے عمر، پہلے بھی اکیلے جا رہے تھے، اب بھی اکیلے جاؤ ان کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدلی ہوئی شخصیت ادھر آ رہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دارالارقم، ایک چھوٹا سا گھر تھا، دارالارقم چھوٹا سا گھر، وہاں صحابہ اکرام جو ہے وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور اکٹھے ہو کر وہاں مشورہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھاتے، سمجھاتے، اور چونکہ اس وقت دشمنی زیادہ تھی تو عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں وہ دین سیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوں سے پوچھا کدھر ہیں؟ فرمایا دارالارقم میں ہے۔ ادھر آئے، اور تلوار ابھی تک اسی طرح تھی اب ان کے پاس۔ جب دارالارقم کے پاس آئے تو صحابہ اکرام نے اندر سے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں اس طرف، اور ہاتھ میں اور اپنے ساتھ تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہی ہیں، ساتھ میں تلوار بھی اپنے نیام سے نکالی ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، فرمانے لگے، فرمایا کہ اس کو آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہوا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کریں گے، اور اگر اچھی نیت سے نہیں آیا ہوا تو اسی کی تلوار سے ہم اسی کو شہید کریں گے۔ جب قریب آئے، واقعہ مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، صحابہ اکرام نے دروازہ کھولا، اندر آئے تو اسی وقت فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اب اپنے اسلام کے دائرے کے اندر مجھے بھی شامل کر دو، میں بھی تمہارا غلام بننا چاہتا ہوں۔ تمام صحابہ اکرام جتنے بھی اس وقت موقع کے اوپر تھے، تمام نے تکبیر، اللہ اکبر، حضرت عمر تک اللہ اکبر تکبیر، اللہ اکبر تکبیریں شروع ہو گئی۔ اتنی زور سے تکبیریں ہوئیں کہ ارد گرد جتنے بھی مکہ والے تھے ان تمام نے یہ تکبیریں سنی، چونک گئے کہ ادھر عمر گئے ہیں، اور ایک طرف وہ مکہ والے جو دشمن تھے وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تکبیریں اس لیے کہ عمر گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، ایسا لگتا ہے وہ شہید ہو گئے ہوں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ اسلام وہاں قبول کیا، اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ میں اب ان تمام کے پاس جاؤں گا اور ان سب کے سامنے اعلان کروں گا، چھپ کر میں اسلام قبول نہیں کرتا ہوں۔ چھاتی کھول کر حرم شریف کے اندر گئے اور وہاں سب کے سامنے فرمانے لگے سن لو، میں نے اسلام کو قبول کر دیا ہے۔ تو یہ تھا واقعہ مختصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی قبولیت کا۔ اب بریک کا وقت آیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سوال بھی لیں گے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی اس کی طرف بھی انشاءاللہ تھوڑی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے۔ لیکن فی الحال اس طرح کرتے ہیں، بریک کا وقت ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں۔